السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ نہ یوں رسوائیاں ہوتیں۔ الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم سنی، حنفی، بریلوی مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے پابند ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم کو تا قیامت مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا پابند بنائے رکھے، اور تمام فرقۂ باطلہ، تمام گمراہیوں جیسے دیوبندیہ، وہابیہ، رافضیوں، خارجیوں، چکڑالویوں، دیوبندہ، اہل حدیث، اہل قرآن، جماعت اسلامی، تمام فرقۂ باطلہ کی گمراہیوں سے الحمدللہ ہم کو محفوظ رکھے۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہمارا وہی عقیدہ ہے اور یہی ہمارا مشن ہے۔ ہمارے پیر و مرشد سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرما کر کے چلے گئے۔ آپ فرماتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ ابھی چند دنوں سے دیوبندیوں کا ایک چوزا، اس کو ظاہر سی بات ہے جب کہیں کوئی منہ نہیں لگاتا ہے تو آ کر کے ہمارے علماء اہل سنت والجماعت کی جوتیوں میں آ کر کے پناہ لیتے ہیں۔ اگر سستی شہرت کے بھی وہ طالب ہوتے ہیں، اگر ان کو سستی شہرت بھی چاہیے ہوتی ہے تو آتے علماء اہل سنت والجماعت کی جوتیوں میں ہی ہیں، اور الحمدللہ در بدر بھٹکتے پھر رہے ہیں، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو وہ بہت دنوں سے آپ حضرات کو معلوم ہی ہے، میرے چینل پر بھی کئی دنوں سے اس طریقے کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور الحمدللہ اس کا رد بھی کیا جا رہا ہے میرے انسٹاگرام پر اور میرے یوٹیوب پر بھی اور دیگر لائیو میں بھی۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ اہل سنت والجماعت کے عالموں سے، الحمدللہ ہمارے علماء سے اس چیز کا مطالبہ کر رہا تھا کہ جو حسام الحرمین شریف میں رشید احمد گنڈوہی کا جو فتویٰ ہے وقوع کذب کو لے کر کے، تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے۔ رسائل چاند پوری کے اندر رشید احمد گنڈوہی نے اس فتوے کا انکار کیا ہے۔ جب ہم نے مطالبہ کیا کہ کہاں انکار کیا ہے تو وہ اس چیز سے بھاگنے لگا اور کہنے لگا نہیں، پہلے آپ جو ہے نا ہمیں فتویٰ دکھائیے، اس کے بعد جو ہے نا ہم انکار دکھائیں گے، کیونکہ نہ تو اس کے پاس انکار ہے اور نہ ہی وہ کل قیامت تک دکھا سکتا ہے، کیونکہ حسام الحرمین شریف کے لکھنے کے بعد ایک کتاب لکھی گئی جو ان کے یہاں بہت زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، حالانکہ الحمدللہ رب العالمین وہ ایک جھوٹی، ناپاک، غلیظ، نجس ٹائپ کی کتاب ہے، نجاست سے بھری ہوئی کتاب ہے وہ۔ اس کے اندر کہیں اس چیز کا انکار نہیں ہے، اور حسام الحرمین کے بعد لکھی گئی۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اگر رشید احمد گنڈوہی کا یہ فتویٰ نہیں تھا تو آپ کو اس المخنث کے اندر، المحنث جس کو تم کہتے ہو، آپ کا انکار موجود ہونا چاہیے تھا، اور آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس میں جھوٹ ہے، ہمارا یہ فتویٰ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ تو المحنث کے اندر کہیں پر بھی اس فتوے کا انکار موجود نہیں ہے، بلکہ دیگر کتب کے اندر، تمہاری ہی کتب کے اندر یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ بریلی شریف سے یہ اعلان ہو چکا تھا کہ آؤ اور آ کر کے وہ فتویٰ دیکھ لو جو رشید احمد گنڈوہی نے وقوع کذب کو لے کر کے دیا تھا، اور یہ بھی بریلی شریف سے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں آنے جانے کے تو پیسے بھی ہم سے لے لو۔ یہ تمہاری کتابوں کی بات کر رہا ہوں، کسی ماں کے لال کو حوالہ چاہیے کتابوں کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں کتاب، پیج نمبر، یہاں تک کہ سطر نمبر تک بتانے کے لیے تیار ہوں کہ کہاں پر لکھا ہے، لیکن تم آ کر کے مرد میدہ بنو، یہ فون کر کے اکابروں کو پریشان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انکار موجود نہیں ہے، اور میری کئی ویڈیو میں نے اس دن لائیو میں بھی کہا تھا، ایک ویڈیو مسلسل جو ہے نا اسی طور پر، ایک دو ویڈیو اسی طور مسئلے کو لے کر کے ڈالی، میں نے وہاں پر اعلان کیا تھا کہ اللہ کی قسم میں فتویٰ دکھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی روڈ چھاپ کو نہیں، ایک شرط لگائی تھی اپنے اکابروں سے لکھوا کر کے لے آؤ۔ ابھی آپ آگے سنیں، یہ ابھی میں ایک ریکارڈنگ بھی لگا دوں گا، اس میں کیوں یہ شرط رکھ رہا تھا کہ اگر آپ اپنے اکابروں سے لکھوا کر کے لے جاتے ہو تو میں نے ایک بنگلور کے ان کے کوئی مولوی صاحب ہیں، مفتی مزمل صاحب،
میں نے ان کو کال لگائی، ابھی میں ریکارڈنگ سناتا ہوں آپ کو. تو وہ ریکارڈنگ میں نے جب فون کیا ان کو تو تھوڑی دیر بات چیت کے بعد میں نے کہا اگر آپ کے اکابروں کی طرف سے اعلان ہوا ہے تو اگر آپ کے اکابر اس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں تو ہم الحمدللہ اپنے علماء کو لے کر کے اس کو مناظرے کے طور پر دکھانے کے لیے تیار ہیں، بشرط یہ کہ آپ اپنے اکابر کو لے کر کے آؤ اور فیس ٹو فیس بیٹھ کر کے مناظرے کے طور پر مناظرے میں آ کر کے سامنے سے یہ مطالبہ کرو کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اور یہ فتویٰ ہم کو چاہیے. تو الحمدللہ ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں. منع تو کس نے کیا کہ ہم دکھانے کے لیے تیار نہیں؟ لیکن یہ تو ایک غلیظ قسم کی جو ہے نا حرکت ہو گئی کہ علماء کو، اور الحمدللہ ہمارے اکابر علماء تمہارے اکابر علماء کی طرح جو ہے نا وہ نٹھلا پن اور نلہ گیری نہیں کرتے گھوم رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ جب چاہا جب کسی کو فون لگا کر کے ساجد دیوبندی کی طرح پریشان کرنے لگے. الحمدللہ ہمارے اکثر علماء جو ہے نا درس و تدریس و تصنیف میں بزی رہتے ہیں اور باقی جو ہیں وہ جو ہے نا تبلیغ کرنے میں بزی رہتے ہیں، کبھی کسی پروگرام میں، کبھی کانفرنس میں، کبھی کہیں. ان کی اتنی مصروفیت ہے کہ فون کر کے کسی کا جواب دینے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ جواب دیں فون پر. پھر بھی اس کے بعد ہم یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کی مناظرہ کر لیجئے اور فیس ٹو فیس آ کر کے یہ اعلان کیجئے کہ ہم جو ہے نا ہم کو یہ مطالبہ ہے، ہم اس چیز کے طالب ہیں کہ آپ ہم کو فتاوی دکھائیے. لیکن ان کی ضرورت نہیں ہوئی. لیکن ابھی جب میں نے فون کیا تو اس کے اکابروں میں سے ایک عالم ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے علماء اس چیز کی اجازت دینا تو بہت دور کی بات. کہنے لگے یہ جو فون پر یہ پھکا گیری اور جو ہے نا حرام خوریاں کر رہا ہے، یہ بدکاریاں مکاریاں، ہمارے اکابر اس چیز کی اجازت دینا تو بہت دور کی بات ہے. وہ تو اس چیز پر ناراض ہوتے ہیں. پتہ نہیں کس کا کہہ رہے ہیں. دیکھیں امیر شریعت ہمارے ناراض ہوتے ہیں، جامعہ مسجد کے کوئی ہیں ان کے امام صاحب وہ ناراض ہوتے ہیں، وہ تو اس چیز کو لے کر کے بہت ناراض ہوتے ہیں. تو آپ اس کی جو ہے نا ریکارڈنگ سنیے اور پھر دیکھیے کہ کتنا غلیظ قسم کا آدمی ہے یہ. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. مفتی مزمل صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں بریلی شریف سے بول رہا ہوں، فرحت سعید رضوی. جی فرمائیے. جی حضرت کچھ بات کرنی تھی، کیا 2 منٹ فری ہیں آپ؟ ارشاد فرمائیے. حضرت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بنگلور کا ایک مولوی ہے عبدالرحمان نامی، شاید جانتے ہوں آپ. تفصیل بتائے تو پہچانوں گا. فرمائیے. تو وہ ابھی کچھ دن سے ہمارے اکابر کو فون کر کے حسام الحرمین کی کوئی عبارت پر تبصرہ کر رہا ہے. تو مطلب ایسے ہی کہ ہمارے کچھ اکابر سفر میں رہتے ہیں، کچھ پروگرام میں، کچھ درس و تدریس. صحیح بات ہے. کیا ضرورت ہے ایسے مسائل اٹھانے کی؟ حالات اتنے خراب ہیں. کون پوری تفصیل بھیجیے مجھے، جی تو میں بات کرتا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ مطلب بہت زیادہ وہ، تو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ وہ آپ کے اکابر کی طرف سے حکم ہوا ہے یا وہ خود کر رہا ہے؟ اگر آپ کے اکابر کی طرف سے ہوا ہے ہمارے اکابر، سنیے مولانا سنیے. جی فرمائیں. مجھے شاید آپ جانتے ہوں گے جی کہ جانتا ہوں. مسائل میں ہم لوگ بھی پہلے بہت متشدد تھے. جی بالکل. کبھی آپ حضرات کی طرف سے، آپ بولے تو آپ نہیں مراد دے، میرے لیے حضرات سے کبھی ہمارے اوپر حملے ہوتے تھے، کبھی ہماری طرف سے اس پر حملے ہوتے تھے. جی لیکن ہم نے ان تمام مسائل کو تقریباً 10-12 سال پہلے ہی ختم کر دیا. جی اور میں تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اب تو ہمارے اچھے تعلقات ہو گئے بریلوی علماء کرام سے بھی. اچھا. راستے میں ادب احترام سب ہوتا ہے. حرمین شریفین گئے، وہاں بھی علماء کرام. یہ تمام مسائل اس وقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے مسجدوں کے اندر اپنے عقائد کی حفاظت پر آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں آپ بیان کر دیں، ہم جس کو. لیکن اکابر پر حملہ یہ سب غلط بات ہے، یہ سب غلط بات ہے. یہ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا اگر آپ کے اکابر کی طرف سے یہ حکم ہو رہا ہے تو ہم نہیں ہو رہا. ہرگز نہیں. مطلب ایک میری بات پوری ہو جانے دی، پھر آپ جو فرمائیں گے وہ میں سن لوں گا. میں کہہ رہا تھا کہ اگر اکابر کی طرف سے ہو رہا ہے تو الحمدللہ ہم بیٹھ کر کے اس مسئلے پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ جو ہیں ان کو سمجھائیے کہ یہ حرکت جو ہے نا غلیظ حرکت نہ کریں. ضرور سمجھاؤں گا. ہمارے اکابر اس کی اجازت تو دور کی بات اس پر ناراض ہوتے ہیں. اچھا. ہاں تو ہمارے حضرت امیر شریعت ناراض ہوتے ہیں، جامعہ مسجد کے امام صاحب ناراض ہوتے ہیں، دیگر علماء ناراض ہوتے ہیں. جی بالکل. کیوں میں نے 3 دن سے ان کو کر رہا ہوں اور وہ میں نے جو ان کو کال کی تو انہوں نے میری بھی ریکارڈنگ اسی طریقے سے ڈال دی، میرا منہ بگاڑ کے، چہرہ بگاڑ کے. بھیجیے ذرا مجھے، میرا نمبر واٹس ایپ نمبر بھی ہے.
ٹھیک نمبر ہے ہے، میرے یہی پاس. آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں. جزاک اللہ جزاک. میں آپ کا نمبر نوٹ کر سکتا ہوں؟ جی بالکل بالکل.